بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں جب یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ سیاچن کے دامن میں جو جنون، جو جذبہ، جو جوش اور جو تحریک انصاف سے محبت آپ لوگوں نے دکھائی، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، الیمین گنڈاپور صاحب نے آپ کے علاقائی ایشوز کے اوپر بھی بات کی اور ایک جذباتی خطاب کیا۔ میں آپ سے تحریک انصاف نے گلگت بلتستان میں ہماری حکومت نہیں، لیکن جب سے عمران خان وزیر اعظم بنے ہیں، ہم نے گلگت بلتستان کے لیے کیا کیا یہ بتانے سے پہلے میرے پاکستانیوں، جس طرح الیمین گنڈاپور نے بتایا کہ جو این آر او مانگنے والے ہیں، جنہوں نے پاکستان کا اور آپ کا پیسہ لوٹا، وہ آج کل گلگت بلتستان کا بھی چکر لگا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کس کی حکومت تھی اور اس سے پہلے کس کی حکومت تھی؟ تو یہ دونوں چور باقی پاکستان کی طرح گلگت بلتستان کو بھی لوٹ کے آج ایک دفعہ پھر آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جذبہ، جو جنون اس وقت گلگت بلتستان میں ہے، پورے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان میں بھی ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ اور اگر آئے ہیں یہاں پہ، اور اگر یہاں پہ آئے ہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں خود کچھ نہیں کہتا، کہ کیا انہوں نے بارہا حکومتیں کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کی سڑکیں بنائی؟ کیا آپ کی تعلیم کے لیے یہاں پہ اسکول اور کالجز بنائے؟ کیا آپ سب کو مفت علاج کے لیے صحت انصاف کارڈ کی سہولت دی؟ کیا آپ کو یہاں پہ جو بجلی کا پوٹینشل ہے، یہاں پہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بڑے بڑے 56,000 میگا واٹ کا یہاں پہ پوٹینشل ہے، تو یہاں پہ کیا آپ کو بجلی انہوں نے دی؟ کیا گیس کا کوئی منصوبہ لگایا؟ تو یہ بے شرم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں پھر؟ میرے پاکستانیوں، انہوں نے باقی پاکستان میں جہاں بھی ان کی حکومت آئی ہے، آج کل میں دیکھ رہا ہوں وہ فرزندی زرداری بھی یہاں پہ آیا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک پرچی ہوتی ہے، پرچی، وہ خود بھی پرچی پہ آیا ہوا ہے، ایک پرچی لہرا کے آ گیا کہ میں آج سے پارٹی کا چیئرمین بن گیا، اور یہاں پہ گلگت بلتستان میں بھی پرچی لے کے آیا ہے کہ یہاں پہ کوئی ووٹ دے دے گا۔ گلگت بلتستان کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ گلگت بلتستان نے آپ لوگوں کو منتخب کیا تھا۔ وفاق میں بھی آپ کی حکومت تھی، یہاں پہ بھی آپ کی حکومت تھی۔ میرے گلگت بلتستان کا سب سے بڑا مطالبہ، میرے نوجوانوں کا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے۔ تو آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ آج کل ایک پرچی لہرا کے کہتا ہے کہ اس پرچی میں لکھا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے۔ او بے شرم، 40 سال سے اس پرچی کے اندر روٹی کپڑا مکان بھی لکھا ہوا ہے۔ عمران خان نے آپ لوگوں کے مطالبے کو دیکھتے ہوئے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو۔
میرے پاکستانیوں، ایک تو سب سے بڑا آپ کا یہ مطالبہ تھا گلگت بلتستان صوبہ، مطلب آپ کو آئینی حقوق ملیں گے. فاٹا، آپ کو ہمارا سابقہ فاٹا یاد ہوگا، اس کے بھی آئینی حقوق کی بات ہوتی تھی، ان کو بھی این ایف سی شیئر دینے کی بات ہوتی تھی. میں آپ کو بتا دوں 2 سال کے قلیل عرصے میں پرائم منسٹر عمران خان نے نہ صرف آئینی حقوق دے دیے بلکہ آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بھی ان کی نمائندگی ہے اور قومی اسمبلی میں بھی ان کی نمائندگی ہے. لیکن میں سوال کرتا ہوں یہ پرچی لہرانے والے سے، فاٹا جب انضمام ہو رہا تھا تو اس میں پورے پاکستان کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہر صوبہ اپنا 3% این ایف سی کا شیئر فاٹا کو دے گا. ایک صوبہ پاکستان میں جنہوں نے این ایف سی کا شیئر نہیں دیا وہ یہ فرزند زرداری کی جہاں پہ حکومت ہے سندھ ہے. اور میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ صوبہ تو آپ کو بن گیا، آئینی حقوق بھی آپ کو ملیں گے، جو آپ کے آئینی حقوق ہے وہ تمام کے تمام آپ کو ملیں گے، لیکن جو شیئر نہیں دے گا وہ یہی پرچی والا ہوگا. میرے پاکستانیوں، اس کی بات دوسری چیز، آپ نے کہا کہ سڑکیں بھی تباہ ہے، آپ نے کہا کہ بجلی بھی نہیں ہے، آپ نے کہا کہ صحت بھی نہیں ہے، آپ نے کہا کہ تعلیم بھی نہیں. تو میں آپ کو بتاؤں دوسرا اہم مسئلہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا کہ سی پیک کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سی پیک کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تو گلگت بلتستان سی پیک کا دروازہ ہے اور گلگت بلتستان کو سی پیک میں سب سے بڑا منصوبہ بھی ملنا چاہیے، منصوبی بھی ملنا چاہیے اور شیئر ملنا چاہیے. لیکن سنیے، ہم تو ابھی وفاق میں آئے ہیں، یہاں پہ روتے ہیں، میں روز تقریر سن رہا ہوں، فریاد کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بالکل غربت ہے، وہ بے شرمو تمہاری وجہ سے ہے. گلگت بلتستان میں سڑکیں نہیں ہیں، سی پیک میں حصہ نہیں ملا، تمہاری حکومت تھی. ہم نے آتے ساتھ سی پیک جو ایک اکنامک زون بھی سی پیک کو نہیں ملا تھا، عمران خان نے سی پیک میں شامل کر دیا. گلگت بلتستان میں زمین کا تعین ہو گیا، سیکشن 4 اس کے اوپر لگ گیا اور آپ کے کاروبار بھی ملے گا، روزگار بھی ملے گا، کارخانے بھی لگیں گے، ترقی بھی ہوگی. عمران خان نے کر دیا. دوسرا، سی پیک کے حوالے سے ہم سڑکوں کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ بھول جاتے ہیں اب تو میرے پاس یہ ذمہ داری ہے اور میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے اگر کرنا ہوتا پہلے کر چکے ہوتے. یہ آپ کی جو لوکل سڑکیں ہیں، جس طرح علی امین صاحب نے کہا، یہ اسکردو سے میں یہاں تک پہنچا ہوں اور میں جو خستہ حالی دیکھ رہا ہوں یہ ان کی نااہلی ہے، اس میں آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے. لیکن جو بڑی سڑکیں ہیں یہ تو انشاءاللہ ہم نے تعمیر کرنی ہے. لیکن جو سب سے اہم ترین شاہراہ جو آپ کو چائنا سے کنیکٹ کرتی ہے، جو آپ کو باقی صوبوں سے کنیکٹ کرتی ہے، جو آپ کے یہاں سے نوجوان جاتے ہیں، ان کے لیے ایک بابو سر ٹاپ کے حوالے سے بات ہوتی ہے پروجیکٹ کی. وہاں پہ 8 مہینے تک برباری کی وجہ سے سڑک بند ہوتی ہے. تو کیا ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ میرے پاکستانیوں سنیے، میں کوئی نئے منصوبے اناؤنس نہیں کر رہا کیونکہ الیکشن آ چکا ہے، میں وہ بتا رہا ہوں جو ہم کر چکے ہیں. تو ہم نے اس کی فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع کر لیا ہے. سال کے 12 مہینے آپ بابو سر ٹاپ سے گزرو گے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا انشاءاللہ. دوسرا اہم کیکیج کا منصوبہ ہے، کراکورم ہائی وے جو آپ کا ہے، یہ کافی عرصے سے پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کیوں کام نہیں ہوا؟ میرے دوستو، ہم نے اس کو منظور کیا ہے اور اس کی لیے فنڈ ہم نے رکھ دیا ہے اور یہ بھی ہم آپ کو بنا کے دیں گے انشاءاللہ. پھر تیسرا، میرا تعلق سوات سے ہے، تو یہاں سے گلگت بلتستان سے شندور، پھر چترال، پھر سوات ایکسپریس وے اور پھر یہ سارا بٹ جو ہے موٹر وے کا سی پیک کا حصہ بنانا اور اس کو کنیکٹ کرنا،
یہ منصوبہ بھی ہم نے منظور کر کے اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ کہ ڈیم بن رہے ہیں، لوگوں کو معاوضہ، جن لوگوں کا بھی معاوضہ رہتا ہے وہ تمام کا تمام ہم نے اس کی منظوری دی ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ 2012 میں عطاباد لیک، وہاں پہ سڑک بنی تھی، لوگوں کی زمینیں آئی تھی۔ آج 2020 ہے، سنیے، 2012 اور 2020 تک کسی کو بھی وہ زمین کی کمپنسیشن نہیں ملی، ان کا پیسہ نہیں ملا۔ اس کی منظوری میں نہیں دے دی، عمران خان کے کہنے پہ 66 کروڑ روپے ان لوگوں کا بنتا تھا، این ایچ اے کے ایگزیکٹو بورڈ نے اس کی منظوری دے دی۔ میرے پاکستانیوں، اس کے علاوہ میں نے صحت کا سوال آپ سے کیا تھا۔ اب یہاں پہ جو آئے ہیں دونوں کے، جو ایک نواز شریف ہے لندن بیٹھا ہوا ہے، مفرور ہے، اس کو کیوں نکالا کسی کو پتا ہے؟ کیوں نکالا اس کو؟ چوری کی، ڈاکہ ڈالا، اس لیے نکالا۔ میرے دوستو، ان کے نعرے کیا تھے؟ ایک کہتا تھا نواز شریف کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، زرداری کہتا ہے کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے۔ اب ان کے بچے آئے ہیں باریاں لینے کے لیے، زرداری نے بھی لوٹا، باہر جائیدادیں بنائی۔ یہ دوسرا نواز شریف نے لوٹا، سپریم کورٹ کے 5 ججز نے کہا کہ جھوٹا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے۔ لندن مفرور بیٹھا ہوا ہے۔ اگر لوگوں کی تقدیر آپ نے بدلنی ہے تو وہاں پہ بگوڑے بن کے وہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ پاکستان آ جاؤ، لوگوں کا سامنا کرو۔ آپ کی چوری بچانے کے لیے لوگ کیوں نکلے؟ تو میرے دوستو، میں بات یہ کر رہا تھا صحت انصاف کارڈ۔ صحت انصاف کارڈ کی ان کو کیا خبر؟ جس کا پیٹ خراب ہو وہ لندن چلا جائے، اس کو کیا پتا کہ غریب کے اوپر جب بیماری آتی ہے تو اس کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہم عام بندہ فیس کرتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کی گھر میں بیماری آ جائے تو اس کے پاس سب سے بڑا ٹینشن جو اس کے پاس ہوتی ہے، اس کو جو غم ہوتا ہے، جو دکھ ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ میں اپنے بچوں کی علاج کے لیے یا اپنے گھر والوں کی علاج کے لیے، اپنے بزرگ کی علاج کے لیے میں پیسہ کہاں سے لاؤں گا؟ تو میرے پاکستانیوں، یہ منصوبہ ہم نے خیبر پختونخوا میں جب حکومت آئی شروع کیا تھا کہ آپ گلگت بلتستان کا ہر بچہ، یہ منظور ہو چکا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کا ہر بچہ، آپ کا ہر بزرگ، آپ کی خواتین، آپ کے نوجوان، تمام جو گلگت بلتستان کا پتہ جن کا ہو، ان کے لیے 100% مفت اور بہترین علاج ملے گا۔ اور کہاں پہ؟ یہاں پہ سرکاری اسپتال میں صرف نہیں، بلکہ کسی بھی بڑے پرائیویٹ اسپتال میں جب آپ صحت انصاف کارڈ لے کے جاؤ گے تو آپ سے 1 روپیہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ منصوبہ منظور کیا گیا ہے۔ پھر چوتھا، ایک اور ہمارا بڑا پروجیکٹ کہ ایک تو گلگت بلتستان کو ہم نے سی پیک میں جو ان کا حق بنتا تھا، مطلب یہ کہ لوگوں کو کارخانے لگے، روزگار ملے۔ یہاں پہ ایک اور مطالبہ کیا گیا سیاحت کا۔ میں ان کو بتا دوں، میرا خود سوات سے تعلق ہے اور سوات بھی خوبصورت علاقہ ہے۔ ہم نے وہاں پہ سیاحت کے فروغ کے پروجیکٹ شروع کیے۔ میرے پاکستانیوں سنیے، عمران خان کا جو موجودہ حکومت میں بڑے منصوبے ہیں، اس میں ایک سیاحت کا فروغ، مطلب یہ کہ اتنا خوبصورت علاقہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، اس کے تھرو ہی آپ کے تمام نوجوانوں کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف حکومت فیصلہ کرے کہ آپ کے سیاحت کے اوپر ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، لوگ آئیں گے، پیسہ لگائیں گے، یہاں پہ کاروبار چلے گا، آپ کو روزگار ملے گا، آپ کے ہاں پیسہ آئے گا، آپ کے ہاں خوشحالی آئے گی، اور یہ ہماری پرائیورٹی ہے۔ میرے پاکستانیوں، سیاحت کا فروغ، ویسے عمران خان کا منصوبہ، بجلی کی آپ نے تکلیف کی بات کی، یہاں پہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا اتنا پوٹینشل ہے۔
آپ کے پاس تو پانی ہے، یہاں پہ تو سستی بجلی اور ماحول دوست بجلی آپ پیدا کر سکتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو سستی ترین بجلی دے سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی مثال نہیں ہے. ہم نے کالام میں، مٹلتان میں، مدین میں، مٹا میں ہم نے یہ پروجیکٹ لگائی تھے. انشاءاللہ ہم گلگت بلتستان میں بھی ہر جگہ پہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے منصوبے لگائیں گے. آپ کو سستی اور ماحول دوست بجلی ملے گی. میرے دوستو، اب یہ تو چند چیزیں میں نے کی جو ہو چکے ہیں. یہاں پہ ایک فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا. یہ لوگ آج کل آ رہے ہیں اور پھر باریوں کی تلاش میں ہیں. آپ ایک سادہ سوال کیجئے گا. ایک حوالہ دے رہے کہ نانا آیا تھا ادھر، تو 50 سال پہلے آپ نے ان سے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا تھا. آپ نے اس میں سے کس کو گھر دیا؟ آپ میں سے کسی کو گھر دیا ہے؟ دیا ہے؟ آپ میں سے کسی کو روزگار دیا ہے؟ تو 50 سال میں آپ نے ان لوگوں نے 12 آپ کے اوپر بھروسہ کیا. ان کو تو آپ نے کچھ نہیں دیا اور آپ کو حرام کی کمائی 1.5 سال کی مفت میں مل گئی. یہ آپ کے غلام نہیں ہے، یہ خوددار قوم ہے. یہ اپنی دھرتی سے، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہو، جن کے پیٹ میں حرام کی کمائی ہو، یہ سب ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں. میرے پاکستانیوں، انشاءاللہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سب جو جوش ہے، جو جذبہ ہے، اس دفعہ گلگت بلتستان میں انشاءاللہ 15 تاریخ کو بھاری اکثریت سے تحریک انصاف کامیاب ہوگی انشاءاللہ. اور لگ رہا ہے کہ بھاری اکثریت سے کامیابی کے بعد مضبوط حکومت بنائے گی انشاءاللہ. تو وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہوگی، یہاں پہ صوبے میں بھی آپ کی حکومت ہوگی، اور جو عمران خان کا ویژن ہے انشاءاللہ اس کو صحیح معنوں میں ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کر کے دیں گے. میرے پاکستانیوں، ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں موقع ملا تو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگایا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ موقع ملا تو 100% لوگوں کو 10 لاکھ تک ہر بندے کے جیب میں جو کارڈ پڑا ہوا ہے وہ 10 لاکھ تک کسی بھی اسپتال میں مفت علاج کر سکتا ہے. یہ ہم نے دے دیا. ہم نے وہاں پہ اسکول بنا دیے، یونیورسٹی بنا دی، ہم نے سوات تک موٹر وے بنا دیے، درچک درہ تک جا رہے ہیں. لیکن یہ جو آئے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ یہ کیا کہیں گے کہ غربت سب سے زیادہ اس وقت پاکستان میں کہاں پہ ہے؟ سندھ میں. کہاں پہ؟ پاکستان میں سب سے زیادہ بھوک سے جو اموات ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ ہر سال. سنیے میرے پاکستانیوں، اگر کسی میں تھوڑی سی شرم ہو، اتنی سی بھی شرم ہو، تو وہ ڈوب مرے کہ میرے پاکستانی جو 3 نسلوں سے تم اس کے اوپر حکومت کر رہے تھے، ہر سال تر میں 500 بچے غذائی قلت کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں. ہر سال وہاں پہ بچوں کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ان کی اموات ہو رہی ہے. یہ جو عمران خان کا احساس پروگرام ہے، یہ صرف آپ کو قرضے دینے کے لیے نہیں، مالی امداد دینے کے لیے نہیں. ہم نے ایک اور پروگرام شروع کر دیا کہ جو بچے ہوتے ہیں جن کو خوراک پورا نہیں ملتا، جن کی ماؤں کو پورا خوراک نہیں ملتا، سٹنٹڈ گروتھ جو کہتے ہیں، غذائی قلت کا جو شکار ہوتے ہیں، جو اپنے پورے قد تک نہیں پہنچتے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی احساس پروگرام میں ہم نے شامل کیا ہے، بچوں کے لیے اور ماؤں کے لیے، کہ غذائی قلت کا شکار نہ ہو. میرے پاکستانیوں، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سب سے زیادہ بند سکول جو ہے یا گو سکول جو ہے وہ کہاں پہ ہیں؟ کہاں پہ ہیں؟ ایون باقی تو چھوڑے، کراچی جو قائد کا شہر تھا، ان چوروں اور ڈاکوں کے ہاتھ میں جب آیا تو وہ بھی کچرے کا ڈھیر بن گیا. اور پرسوں رپورٹ آئی کہ سب سے خراب ترین ٹرانسپورٹ جو لوگ سفر کرتے ہیں، مسافروں کے لیے جو سواری ہوتی ہے، سب سے خراب ترین کہ وہاں پہ کوئی جانور بھی نہ بٹھائے، وہ کراچی میں، پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں. کیوں ہے ایسا؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا میرے پاکستانیوں کہ جو پیسہ بچوں کے خوراک کے اوپر لگنا تھا
بچوں کی تعلیم کے اوپر لگنا تھا, قائد کے شہر کی صفائی کے اوپر لگنا تھا, گلگت بلتستان کی سڑکوں کے اوپر لگنا تھا, گلگت بلتستان کی تعلیم کے اوپر لگنا تھا. کہاں پہ چلا گیا؟ زرداری کے جعلی اکاؤنٹس میں, زرداری کے جعلی اکاؤنٹس میں چلا گیا. تو میرے پاکستانیوں, ہم نے گلگت بلتستان کو مزید ان چوروں اور ڈاکو کو, آئے ہیں گلگت بلتستان, کیوں نکلے ہیں؟ عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے اسلام کا مقدمہ لڑا, کشمیر کا مقدمہ لڑا, فلسطین کا مقدمہ لڑا, پاکستانیوں کا مقدمہ لڑا, مفت تعلیم دینے کا فیصلہ کیا, مفت علاج دینے کا فیصلہ کیا, گلگت بلتستان کو سی پیک میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا, گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دینے کا فیصلہ کیا. یہ عمران خان کا قصور ہے. ان کو تکلیف ایک چیز کی وجہ سے ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے پاکستانیوں کو لوٹا ہے, یہ پیسہ میں آپ سے نکلواؤں گا اور اپنے لوگوں کے اوپر لگاؤں گا. یہ این آر او مانگ رہے ہیں. تو میرے پاکستانیوں, انشاءاللہ مل کر, ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, جب بھی میں پارلیمنٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتا ہوں, باقی آپ سمجھ گئے, جب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتا ہوں تو یہاں پہ چور آئے ہوئے پرچی والے ایسے 9 2 11 ہوتے کہ دکھائی نہیں دیتے. تو فکر نہ کرے, فکر نہ کرے, آپ کا ساتھ دینے کے لیے, اپنی نمائندوں کا ساتھ دینے کے لیے, علی امین گنڈا پور کا ساتھ دینے کے لیے میں گلگت بلتستان آیا ہوں. اور یہاں سے تو بھاگ بھی نہیں سکتے, سڑک تو انہوں نے بنائی نہیں ہے. تو انشاءاللہ میرے پاکستانیوں, آپ نے تو فیصلہ کر لیا ہے, آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ کہ آپ نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ ویسے بھی دینا ہے. 15 تاریخ کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ کیا کرنا ہے؟ آپ تو ووٹ دو گے, آپ نے ایک اور کام کرنا ہے. آپ نے آج سے ان چوروں اور ڈاکو کی اصل شکل اور گلگت بلتستان کی مستقبل, جو ترقی ہے, جو خوشحالی ہے, جو نوجوانوں کا روزگار ہے, جو یہاں کے لوگوں کو کاروبار میں, معیشت میں حصہ دینا ہے, آپ نے یہ پیغام کر پہنچانا ہے. پہنچاؤ گے؟ پہنچاؤ گے؟ اپنی نمائندے کے ترجمان بنو گے, عمران خان کے ترجمان بن کے آج سے گھر گھر جا کے انشاءاللہ یہ بیانیہ پہنچاؤ گے؟ وعدہ رہا, وعدہ رہا. اور ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں, ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا آج تک کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا. اور گلگت بلتستان کے غیرت مند لوگوں, آپ نے جو یہاں پہ محبت دی ہے, جو آپ نے اپنے مستقبل کو بدلنے کا فیصلہ کیا ہے, انشاءاللہ آپ سے بھی یہ وعدہ ہے کہ آپ کا سر بھی انشاءاللہ کسی کے سامنے نہیں جھکائیں گے اور آپ کی صحیح انداز میں نمائندگی کریں گے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اللہ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. انشاءاللہ 15 تاریخ کو ایک ہی نعرہ ہوگا, ایک ہی آواز ہوگا کہ